بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سفرنامہ لبنان کے اندر بعلبک شہر کے قریب حضرت خولہ بنت الامام الحسین علیہ السلام کے نام سے ایک مزار مبارک منسوب ہے، جو جب اسیران کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ قافلہ عراق سے شام کی طرف آیا، تو راستے میں اس وقت یہ سارا علاقہ جو ہے لبنان کا یہ شام کہلاتا تھا اور شام کی سلطنت کہلاتی تھی، اور یہ بہت کئی لاکھ مربع میل پر یہ رقبہ شام کا علاقہ مشتمل تھا۔ تو یہ راستے میں قافلہ امام حسین علیہ السلام بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس راستے سے ہوتا ہوا یہ منسوب ہے کہ یہاں پر آپ کی شہزادی حضرت خولہ بنت امام الحسین علیہ السلام کا جو ہے یہاں پر وصال اقدس ہوا، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ان کا انتقال اور وصال اقدس کے بعد یہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو اب یہ مزار مبارک، یہ روضہ مبارک، زری مبارک جو ہے منسوب جو ہے وہ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے بچپن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مرکز و محور رہے۔ حسنین کریمین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام اپنے سینے پہ کھلاتے تھے، اپنی گود میں کھلاتے تھے، اپنے جو ہے لبوں کو اپنے لب مبارک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لبوں کے ساتھ جو ہے مس فرماتے تھے، اور ان سے اتنی پیار اور محبت فرماتے تھے کہ وہ نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر جو ہے مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر جو ہے سیر فرماتے تھے، سیر کرواتے تھے۔ اور یہ پھر آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جب خلافت راشدہ میں مولا علی شیر خدا کا دور حکومت آیا، تو مولا علی شیر خدا نے اپنے دور خلافت میں تختی حکومت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، اور مدینہ دمشق سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا، اور اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس مشکل و دشواری کو سے جو مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھی، اس پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا، اور جب مولا علی شیر خدا نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا، تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کھلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر مولا علی شیر خدا کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت و رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ جو ہے مولا علی شیر خدا کے محبین کا، معتقدین کا مرکز و محور بن گیا۔ حضرت محترم اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو ہے وہ خبر آقا علیہ السلام نے اپنے دور اقدس میں جو ہے وہ عطا فرما دی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی سال کے حوالے سے بھی آقا علیہ السلام نے آگاہ فرما دیا تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمہ کی ایک منفرد خوبی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے کی فرمان مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات اس طرح نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرماتے تھے اعوذ باللہ من رأس 60 و امارۃ الصبیان، کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ فتح الباری کے اندر جو ہے یہ روایت ہے، اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، یا اللہ میں 60 ہجری اور ان نو عمر
لوگوں کی عمارت کے زمانے کو نہ پاؤں، اور ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک ایسا خوفناک دور شروع ہونے والا ہے کہ میں اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کہ انہیں آقا علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں معلوم تھا کہ یزید کی دور حکومت میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اور اس وجہ سے 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش ہوا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا، یہ بدبخت ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ جو ہے یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور حضرت محترم پھر اس کے بعد جو ہے جب یزید جو ہے اس کو شام کا جو ہے حکومت دی گئی، تو اس امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے مدینہ پاک میں ان کو بیعت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، لیکن وہ نواسہ رسول تھے، وہ جو ہے شہزادہ بطول تھے اور شہزادہ مولا علی شیر خدا تھے۔ انہوں نے ایک فاسق، فاجر اور ظالم حکمران کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جب پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ کیا۔ گھر والوں کی تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بدستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رقت طاری کی کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اپنے نانا جان کی شہر مدینہ میں گزری تھی، اور اس شہر سے بڑا انس تھا، اور آقا علیہ السلام کے جو ہے محبتوں اور پیار کا مرکز و محور یہ مدینہ پاک کی گلیوں میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اظہار جو ہے وہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی، لیکن جو ہے آپ کی جو بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ، ان کا مشورہ یہ تھا کہ وہ تمام خاندان نے آپ کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے کہا حضرت محمد بن حنفیہ نے کہ بھائی آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں، پیارے ہیں۔ مشورہ یہ کہ آپ شہروں میں سے کسی شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف اور کمالات جو ہیں وہ فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی فرمودات کی روشنی میں جو ہے مدینہ سے مکہ مبارکہ کا سفر کیا، اور پھر مکہ سے جو ہے کربلا معلیٰ کا سفر کیا، اور پھر وہاں پر جو ہے محرم الحرام 61 ہجری کے محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اندر جو ہے وہ روایت میں آتا ہے 2 یا 3 محرم الحرام کو آپ جو ہے کربلا معلیٰ پہنچے، اور پھر وہاں پر آپ نے کربلا معلیٰ میں خیمہ جات نصب فرمائے، اور وہاں پر جو ہے شب عاشور عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں گزاری، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام علی مقام علیہ السلام شجاعت، بہادری کے ساتھ جو ہے خود بھی لڑے اور خود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اپنی جان کی قربانی دی، اور اپنے خانوادے اور شبیہ رسول امام علی اکبر اور امام علی اصغر، امام قاسم بن امام حسن اور حضرت اون محمد علیہ السلام کی شہادت بھی دین اسلام کے لیے جو ہے وہ دی۔ تو یہ منصوب و مزار ہے حضرت خولہ بنت امام حسین، آپ اس کی زیارت کریں۔ لوگ بڑے دور سے جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں یہاں پر حاضر رہ کر اہل بیت پاک کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل بیت پاک کی محبت اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ ادب ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔